سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں اتنی پین ہے، اتنی سفرنگ ہے، تو ویئر از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ نے ماشاءاللہ اتنا ٹریول کیا ہے، ایسے بچے دیکھے ہیں، اسپیشل نیڈس کے لوگوں کو دیکھا ہے تکلیف میں، اور ماشاءاللہ لوگوں کی بڑی ہیلپ بھی کی ہے. سو اتنا ٹریول اور اتنا لوگوں کی مدد کرنا، ہاؤ ہیز یور انڈرسٹینڈنگ آف اللہز وزڈم اباؤٹ آل دس چینج، یا ہاؤ ول یو آنسر دس کہ ویئر از اللہ؟ ویری سمپل سر، میں نے تو نا دکھی دل کے اندر ہی اللہ کو پڑھا. اللہ ویری کلیئر سر. کریں نا علی بھائی کسی دن آپ بھی ایکسرسائز، جائیں نا سر کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں، کھڑے ہو جائیں سر، ماسک چڑھا دیں کہ کوئی آپ کو پہچانے نا وہاں پہ، اور ہو کوئی پیشنٹ ذرا کریٹیکل، جائیں نا سر اس کو ذرا پانی تو پلائیں. آپ کو اللہ نہ ملے پھر مجھے آپ آ کے کہیں کہ یار عامر بھائی نہیں ملا. جائیں نا کسی خاتون کو جس کا بچہ وہاں پہ ہو اور اس کو جا کے صرف دلاسا دیکھیں. سر آپ دیکھیں سر، میں تو سر مجھے تو جو ہے نا اللہ سر دکھی دل میں ملا. سر میں ایک ہوتا نا آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سر ہم چائے پیے نا سر، جی علی بھائی چائے کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، گڑ والی تھی، تھوڑا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو گیا. سر نیکیوں کا بھی ٹیسٹ ہے سر، بے شک بے شک. سر نیکیوں کے ٹیسٹ کے فلیور بھی بڑے مزیدار ہیں سر. رائٹ. چھوٹی نیکی کا چھوٹا فلیور ہے، بڑی نیکی کا بڑا فلیور ہے سر. صحیح. سر بھی ایک صاحب ہیں، انہوں نے ہم نے ان کو خود ہی میں ایڈ کیا، اسپیشلائزڈ ویل چیئر بناتے ہیں، مطلب آپ کا ویٹ، آپ کی ہائٹ، آپ کی ڈسیبلٹی، ایون آپ کا جینڈر، صحیح. اس کے اکارڈنگلی وہ ویل چیئر ڈیزائن کر کے دیتے ہیں. مطلب سمبڈی لائک جو ویل چیئر یوزر جب بیٹھتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جی یہ ویل چیئر میرے لیے ہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو میں نے نا سر ان سے ایک کوشچن میں لاسٹ میں کرتا ہوں خود ہی میں جب ہم جاتے ہیں کہ جی آپ کا فیوچر پلان کیا ہے. تو انہوں نے مجھے نا ایک سر کا مردہ کو چھوڑ زندہ کو نہلا. اچھا. یہ بس میرا فیوچر پلان. سر میں نا ان کی بات سن کے نا کرنٹ لگ گیا سر. میں نے ان کا بازو پکڑ لیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہتے مردہ کو چھوڑ زندہ کو نہلا. میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا؟ کہتے کئی گھروں میں ایسے بزرگ ہیں جن کو کئی کئی مہینے کوئی نہلاتا ہی نہیں ہے، بیڈ سور ہوئے، اللہ، کیڑے پڑے ہوتے ہیں. کئی ایسے بچے ہیں خاص طور پہ سی پی چائلڈز ہیں جو بیچارے کمیونیکیٹ بھی نا اپنی نیک سے اور آئیز سے کرتے ہیں. دے کانٹ اسپیک، دے کانٹ موو، رائٹ. ایوری ٹائم دے آر آن دی بیڈ. سر ان کو کوئی نہلاتا ہی نہیں. سر میں نے نا علی بھائی وہاں پہ ان کو نا والنٹیئر کیا. صحیح. میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی میرا تم نے کوئی تعارف نہیں کروانا، بس کہو کہ جی ایک والنٹیئر آ رہا ہے ایسے گزار. علی بھائی میری انہوں نے ڈیوٹی لگائی سی پی چائلڈ کے اوپر نہلانے کی. جس دن سر وہ نہلانا کیا سر، مطلب ایک ہوتا نا شاور دینے ان کی ٹیم آتی ہے، آپ کھڑے ہو کے ذرا ساتھ سپورٹ کر دیتے ہیں چیزیں، مطلب ایک گزرتے ہیں آپ ایک پروسیس. سر وہ جب نہلایا نا علی بھائی تو مجھے لگے جیسے یہاں پہ نا سر وہ ٹیسٹی لگا. صحیح. اب آپ وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا سر، آپ کو اس دن اللہ بھی ملتا ہے سر. وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا اس کی جو دعا ہے نا سر، تو وہ تو دنیا کی فاسٹسٹ سپیڈ پہ جا کے جو ہے نا سر آگے لگتی ہے، فاسٹسٹ سپیڈ پہ سر. کیا بات. اس کو آپ نے کرنا ہے کیا سر، تھوڑی دیر کے لیے اس بچے کو احساس دلانا ہے کہ بھی میں تمہارا دوست ہوں، سبحان اللہ، آج کے بعد تمہاری میری دوستی ہو گئی، میں تمہارے پاس آیا کروں گا، تمہارے پاس تھوڑا ٹائم گزاروں گا. تو سر کمال کا مزہ سر. اس نیکی کا بھی سر ایک جو ہے نا ڈفرینٹ فلیورز ہیں، اور جس کو یہ لگ جائے نا سر تو وہ پھر انسٹاپیبل ہے، انسٹاپ. اور سر میں یہ آڈینس کو بتاتا چلو آپ کی باتوں سے جو اخذ کی میں نے ایک بات کہ دیکھیں جو پوچھتے ہیں نا کہ اس سب میں اللہ کہاں ہے، اتنی سفرنگ اتنی پین دنیا میں ہے، تو بھائی یہ جو آرگنائزیشنز کام کری، جو آپ جیسے لوگ ہیں، یہی تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے نا کہ لوگ ان کے تھرو اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے. اب اللہ خود تو آ کے ظاہر ہے ہر کچھ کر دے تو پھر لوگوں نے کیا کرنا ہے، انسان کا کیا مقصد ہے. جیسے ایک باپ ہے نا، وہ بچے کے ہاتھ چیریٹی دلواتا ہے کہ بیٹا تم کرو، ذرا خوشی ہوتی ہے نا باپ کو، بچہ کہہ رہا ہے، بچے کو بھی تو سکھانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے ایجنٹس ہی تو ہیں ہر طرف، یعنی یہ اللہ نہیں تو پھر کون ہے؟ ہو از ڈوئنگ دس؟
یہ آپ لوگوں کو ایسے ایسے علاقوں میں بھیجنا، یہ ہمت کون دے رہا ہے سر؟ یہ توفیق کون دے رہا ہے؟ ہمارا کوئی کمال نہیں. آئی ایم شیور آپ کا بھی یہی موقع ہے. بالکل ایسی سر. یہ سب اس کی عنایت ہے. اس نے آپ کو چوز کر لیا، وہ آپ کو بھیج رہا ہے ایسی ایسی جگہوں پہ. ہم یہاں بیٹھ کے ینگسٹرز پہ کام کر رہے ہیں، آپ چیریٹی آرگنائزیشنز، یہ اللہ کروا رہا ہے. اور کون ہے؟ سر آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں علی بھائی. میں آپ کو اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں. اس میں مطلب آپ دیکھیں نا، ہم تو وی آر سو بلیسڈ. ہم خود ہی میں کر کیا رہے ہیں علی بھائی؟ موتی بکھرے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں. سبحان اللہ. ہم تو سر ان کو صرف وہ تسبیح کے دھاگے میں نا پروئی جا رہے ہیں. زبردست. موتی سب اکٹھے ہوتے جب لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ پاکستان، اصل میں پاکستان بھی یہی ہے. پاکستان چل بھی نہیں لوگوں کی وجہ سے. نمبر 2 علی بھائی، جب آپ تھوڑا ایسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ملٹیپل ٹائم پہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے اور باقیوں کو بھی ہوا ہوگا کہ آپ کہیں پہنچتے ہیں نا، آپ کسی کی نیڈ فلفل کرتے ہیں تو کئی لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یار ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دعا کی تھی اور اللہ نے آپ کو بھیج دیا. ملٹیپل ٹائم سر ایسے. تو وہ تو اللہ نا کئی طریقوں سے نا آپ کو انڈیکیٹ بھی کروا دیتے ہیں کہ میرے بندے آج تو میرے ہی میسنجر بن کے وہاں تک پہنچے گا. سر تھوڑا سا پرسنل سوال ہے، یہ ساری جرنی آپ کو بھی اللہ کے قریب لائی ہے؟ آپ کا پہلے جو اللہ سے تعلق تھا اب جو ہے، تھوڑا سا پرسنل سوال ہے کہ آپ بتانا چاہیں کتنا قریب لائی ہے اللہ کے؟ سر کیا بتاؤں آپ کو، سبحان اللہ. مطلب بہت زیادہ، مطلب میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں تو ہر وقت وہ ایک ہوتا ہے نا اس زون میں کہ یا اللہ پاک بس کوئی ریاکاری نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس سے یہ ڈیوٹی ہٹ جائے. صحیح بات. اللہ ہمیں نہ بس. مطلب پیسہ تو علی بھائی کسی کھاتے میں نہیں آتا. صحیح. آپ سمجھے نا، ڈیوٹی بس جو لگی ہوئی ہے نا، دل کرتا ہے کہ بس اسی میں اللہ جوڑی رکھے. کوئی ایسی ہم سے کوئی، ہم بھی بشر ہیں، کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بالکل کرتے ہیں. لیکن سم ہاؤ میں آپ کو کہا نا جس طرح شروع میں بھی کہ یار بڑے اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں. ذاتی طور پہ میں تو خود ہر ایک کو انٹروڈکشن ہی کراتا ہوں کہ بھائی اللہ میاں پیار ہی میرے ساتھ کرتے ہیں. اس کی ریزن بھی یہی ہے یار کہ اللہ کا ایک خاص فضل ہے. ہماری تو کوئی اوقات ہی، ہم تو یہ کہتے ہیں بس جو ڈیوٹی لگی ہے اس ڈیوٹی میں بس ہم لگے ہی رہے. اٹس نیور اینڈنگ جاب، اٹس نیور اینڈنگ جاب. آخری سانس تک بس اللہ جو ہے نا یہ خیر کے کاموں میں ہمیں بس جوڑے رکھے. میں تو بس، اور برکات آپ نے فیل کی اپنی زندگی میں؟ بے تحاشا علی بھائی، برکات کا تو جو لیول ہے نا سر پتہ کیا آپ علی بھائی دیکھیں نا ہماری ڈومین میں کیا. آج ہم کسی ویژولی امپیئرڈ میں ہیں، کل کسی ہم آٹسٹک ادارے میں ہیں، 2 دن بعد ہم کسی ہاسپٹل میں ہیں، کسی دن ہم کسی بڑے کو انڈر پریولیج اسکول میں ہیں. سر وہاں جا کے نا شکرانہ ہی نکلتا کہ یار اللہ نے تو ہمیں نا شہزادوں کی طرح رکھا. ہم تو وہ شکرانے کے لیول ہی کچھ اور. ایک ہوتا نا آپ مطلب لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا، ہم تو جگہ جگہ پہ دیکھ کے نا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں بیسٹ آف دی بیسٹ میں رکھا. ہر جگہ کے حساب سے، فیسلٹیز کے حساب سے ہم تو بڑے بلیسڈ لوگ ہیں. تو ان جگہوں پہ جا کے تو علی بھائی اپنی اس جو ہے نا بلیسنگز کا جو ہے نا سر وہ تو لیول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. صحیح بات. اچھا سر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ اور بڑا انسپریشنل ہوگا آڈینس کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں جن کے بچے آٹزم کا شکار ہیں یا ڈسیبل ہیں اور یا کچھ ایسا پرابلم میں انوالوڈ ہے جو آپ پرابلمس دیکھتے ہیں، کینسر یا کوئی اور ڈیزیز اللہ معاف کرے. کچھ ایسی انسپریشنل اسٹوری ان کے لیے کہ آپ کسی سے ملے اور ان کی فیتھ دیکھ کے آپ حیران رہ گئے، مطلب آپ دنگ رہ گئے کہ یار یہ بندہ کس پرابلم سے گزرا ہے یا اس کا بچہ کس پرابلم سے گزرا ہے، لیکن لک ایٹ دیئر فیتھ، لک ایٹ دیئر ورڈز اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کچھ ایسی ایک دو باتیں. بہت سی میں آپ کو اس میں سے 2-3 شیئر کرتا ہوں. ایک تو کبھی اگر آپ کو موقع ملے، یہ جو میں نے کہا نا سر ہوتا کیا ہے کہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے نا سر، جی ہیئرنگ کے ایشوز ہیں بٹ بہت سی چیزوں میں وہ اپنی زندگی کو گزار لیتے ہیں. صحیح. ویژولی امپیئرڈ ہیں سر. ابھی یہ ہمارے ساتھ ہم نے خود ہی میں ٹیگ کیا ہوا ہے عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ لاہور میں سر ایک ادارہ ہے. اچھا سر دے آر دی فرسٹ ون ان پاکستان جنہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے لاء میں چینجز کروائیں.
اچھا انہوں نے کہا کہ ویژولی امپیئرڈ کا بچہ CSS کا ایگزام دے سکتا ہے. انہوں نے لا چینج کروایا. آج ان کی وجہ سے ویژولی امپیئرڈ CSS ایگزام دیتے ہیں. پاکستان کا پہلا ویژولی امپیئرڈ جج جو ہے وہ ان کے اسکول کا ہے. اچھا سائمہ جو اس وقت ہماری بہن UN میں پاکستان کو ویژولی امپیئرڈ جو ریپریزنٹ کر رہی ہیں وہ AJB ٹرسٹ کی. انہوں نے دنیا ہی بدل لی ویژولی امپیئرڈ. ٹھیک ہے جی. اچھا ویژولی امپیئرڈ کا بھی ٹھیک ہے پڑھ بھی گئے. آٹزم پہلے نہیں تھا, اب آٹزم بہت ہے. مجھے جو اسٹیٹسٹکس پتہ لگے کہ جی 2000 میں 1 out of 10,000 واز آٹسٹک. آج کہیں پہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں 1 out of 700 از آٹسٹک. نمبر آف ریزنز ہیں اس میں, میڈیکلی کرتے ہیں, کوئی یہ جو بوسٹر شاٹ لگتے ہیں اس کی وجہ سے, کچھ لوگ اس کو ڈائٹ کے ساتھ بھی کہ جی اب ڈائٹ ویسی نہیں رہی, کچھ وہ فیملی میرجز کی بھی بات, ملٹیپل چیزیں. آٹسٹک بچے کی بھی لک آفٹر اٹس ناٹ این ایزی جاب. ٹرو سر. اس سے بھی آگے یہ جو سر CP بچے ہیں نا سر, CP بچے سر, یہ اللہ نے نا دنیا میں جو سب سے مضبوط والدین اگر ہے نا, اچھا تو سر وہ اسپیشل نیڈ کے سب والدین بڑے مضبوط. صحیح. بٹ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ جو CP بچہ سیریبرل فلاسفی اس کو وہ بولتے ہیں نا CP, وہ میں ابھی وہ میرا ورڈ وہ میرے منہ پہ چڑھتا نہیں, میں آپ کو بتا دوں CP وہ میں اس کو لکھ کے ایڈ کر. سر یہ بڑا مشکل. آپ ہمارے سر خود ہی کے آپ کبھی YouTube چینل پہ جائیں سر, 3 بہن بھائی سر CP, عمر, اسامہ اینڈ مریم. سر انہی میں سے عمر کو میں نے پہلی دفعہ شاور دینے گیا تھا سر, اور پھر مجھے جب میں گیا تو 5 مرلے کے سر اپر سٹوری میں نا سر یہ تینوں بچے رہتے. اور میں کہتا ہوں جی ان کے والدین کو کبھی آپ ملیں سر, ایک یہاں پہ نا علی بھائی ایک ماتھے پہ نا ان کے وہ نہیں آتی سر وہ اتنے خوش ہیں نا ان بچوں کی پرورش سے کہ آپ کی سوچ ہوگی. سر ہم نے ان سے پوچھا کہ اب وہ بچے چونکہ موو نہیں کر پاتے تو ان سے پوچھا کہ لاسٹ ٹائم یہ بچے کب نیچے اترے؟ ان کے 2.5 سال ہو گئے. سر اللہ نے اسی وقت مائنڈ میں ڈالا کہ یار ان کو نہ لے کے جانا ہے. سر ہم نے آپشنز دیں, پتہ لگا کہ جی پیکیجز مال انہوں نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوا لاہور میں. سر وی ٹک دیم دیئر. سر میں اپنی گاڑی میں سر ان کو بٹھایا. سر میں نا ایسے ہی جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ ایکٹیویٹی بتا رہا تھا کہ جی ہم ان بچوں کو لے کے جانے لگے, تو ایک صاحب نے نا مجھے انڈیکیٹ کیا کہ عامر بھائی یہ پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ نے نا وہ بچے جس چیز پہ بھی انگلی رکھیں گے نا آپ نے پرائس ٹیگ نہیں دیکھنا. ہمارا تو سر وہ طبقہ نا, ہم تو اس طبقے سے ہیں کہ سیل میں بھی جو 70% سیل ہے وہاں سے کوئی چیز دیکھ کے تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پرائس. سر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ نا کوئی چیز پرائس ٹیگ دیکھے بغیر خریدی. پھر اور سر اس دن آپ اس ویڈیو کو کبھی دیکھیں نا سر, ان بچوں کی تو خوشی اپنی جگہ پہ. سر ہماری پوری خودی کی ٹیم کی آپ اس دن خوشی دیکھیں. سر وہ عید تھی سر اس دن. دیر آر سو مینی تھنگس, ڈفرنٹ کیٹیگریز میں مسائل ہیں. اب ایک ہوتا ہے نا ایک چھوٹا بچہ ہے اس کی ہینڈلنگ کچھ اور ہے, ایک اڈلٹ ہو گیا اس کی ہینڈلنگ کچھ اور ہے. یہ آپ ابھی آج کل میں ہم سر علی بھائی نا فاؤنٹین ہاؤس میں بڑا آنا جانا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ڈیلیگیشن کو میں آپ کو جب خود ہی کی بات ہو رہی تھی نا تو ایک چیز میں کہیں اسکپ کر گیا جی, کہ ایک تو نا علی بھائی کہ جب ہم ڈسکوری آف ڈفرنٹ آرگنائزیشن, ایک بہت بڑا چیپٹر ہمیں اور بھی ڈسکور ہوا پاکستان. صحیح. کہ یہاں پہ سر فلنتھراپسٹ بھی جو ہے نا دینے والے لوگ بھی بہت ہیں سر وہ ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی جگہ مل جائے ریئلسٹک ایسی ٹھیک جگہ سر وہ وہاں پہ جا کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. سر ایک بہت بڑا طبقہ نا سر ان سے میں نے ریکویسٹ کرنا شروع کی اور آج میرا خیال ہے 30-40 کے قریب بزنس کمیونٹی کے جو ہیڈز ہیں سر میں ان کا 1 گھنٹہ لیتا ہوں. اچھا. ان کو ٹریول کرواتا ہوں, گروپس بنا دیتا ہوں, کبھی ان کو کسی ایک ادارے میں لے گئے کبھی دوسرے ادارے میں لے گئے, اس 1 گھنٹے میں پوری ایکٹیویٹی کر دی. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ سر آپ یہاں پہ آئے ہیں نا سر, وہ جب ایکسپیریمنٹ پہلی دفعہ ہوا تو پتہ لگا یار ان کی زکوٰۃ صدقات اس طرف کنورٹ ہو گئی کچھ. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ چلیں اچھا یار ان کے سامنے آ گیا, پھر ان کی ڈیمانڈ آنا شروع کہ بھائی آپ ہمارا کچھ پورشن ڈلوایا کریں
کسی جگہ پہ ہم نہیں بھی گئے اور لاہور سے باہر ہے, کوئی دوسرے پروونس میں ہے جو نیڈی ہو, آپ نے ہماری کنٹریبیوشن کروانی ہے. صحیح سر یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ نا سر, جی پھر اس میں ساتھ آ کے ہمارے جڑنا شروع ہو گیا. صحیح. پھر کچھ جیسے آپ نے والنٹیئرس کی بات کی, بے تحاشا بچے سر. اب دیکھیں نا, کوئی ہمیں کال آ گئی کہ جی ہم بورے والا کے پاس ہمارا اسکول ہے, تو بتائیں ہم نے والنٹیئر کرنا کہاں کریں. پاکستان کا ون آف دی موسٹ بیوٹیفل ہاسپٹل, آئی ہاسپٹل, جنت عزیز آئی ہاسپٹل سر, کھیتوں کے اندر ہے سر. اچھا سر آپ اس ہاسپٹل میں جائیں, 90% چیزیں میڈ ان یو کے ہیں سر. رائٹ. وہ رضا ان کے وہ جو ہیں منظور صاحب سر یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں سر, پورا ہاسپٹل چلاتے ہیں سر. انہوں نے جب بورے والا کی نیڈ پوری ہوگی نا سر, آئی کی ایک ہوتا نا لمیٹڈ سر, تو انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کر دیا ویژن آن ویل سر. ویژن آن ویل. صحیح. سر ان کی ایئر کنڈیشن فلائنگ کوچز ہیں. اچھا 250 کلومیٹر ریڈیس تک نا سر وہ ٹریول کرتے ہیں, جا کے کیمپس شیمپس لگاتے ہیں. روٹین کے جو پروسیجر ہوتے ہیں وہ تو ہو گیا. اب کسی کی کوئی مطلب موتی ہے, کسی کے کوئی مسائل ہیں, آپریٹ ہونا ہے. ٹھیک سر ایک گاؤں کے نا مطلب 20-25 پیشنٹس کو پکڑا, اسی ایئر کنڈیشن فلائنگ کوچ میں بٹھایا, اپنے ہاسپٹل لے آئے, رات کھانا کھلایا سلایا, اور اس گاؤں سے ایک ایک اٹینڈنٹ بھی لیا ہے, ایک میل اور ایک فیمیل. میل سب میلز کو دیکھے گا, فیمیل سب فیمیل کو دیکھے گا. صحیح. سر لا کے ہاسپٹل, رات کھانا کھلایا سلایا, صبح سرجریز شروع کی, شام تک ان سب کی سرجریز کر کے گاڑی میں بٹھایا اور ان کو گھر چھوڑ کے آ گئے نا سر. بورے والا میں سر کام والنٹیئر نے کہا جی کہاں جڑنا ہے, اسی وقت ان کے ساتھ کنیکٹ کرا دیا, انہوں نے اپنی چیریٹی ایکٹیویٹی شروع کر دی. تو ملٹیپل ایسپیکٹ جو ہے نا ڈیلی کھلتے جا رہے. ایک اور علی بھائی میں آپ کو بات بتاؤں, آپ نے کہا نا کہ جیسے مین سٹیز میں اور جو انڈر پرولیج ایریاز میں جو آپ کو گیپ نظر آتا ہے. اب جیسے آپ نے آٹزم کی بات کی, کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ان بیچاروں کے پاس جتنا نالج ہے نا اتنا ہی وہ آٹسٹک بچے کو ڈیل کر رہے ہیں. صحیح. ابھی ہم گئے ہیں گلگت بلتستان, اسکردو سے آگے شگر کے پاس, تو وہاں پہ آٹسٹک ادارہ ہے سر. ان کو پک کیا, یہاں پہ 1961 سے سر امین مکتب کام کر رہا ہے, ان کے ساتھ جوڑ دیا کہ سر ان کو اپ لفٹ کر دیں. تو وہ چھوٹے اداروں کو بڑے اچھے جو ویل آرگنائزڈ اداروں کے ساتھ کنیکٹ کرانے کا بھی سلسلہ سر خود ہی میں شروع ہوا. اور بیونڈ سر, بیونڈ تو دیر آر سو مینی تھنگس سر. زبردست. آپ نے مجھے بھی سر ایک سٹوری سنائی تھی, ایک صاحب جن کے بیٹی تھی جس کے نہ بازو تھے نہ پیر تھے, اور سیکنڈ بیٹی بھی, وہ بڑی ایک انسپریشنل اور ایسی سٹوری جس میں ان کی فیتھ نظر آ رہی تھی. میں چاہوں اگر وہ بھی آپ سر آپ دیکھیں, میں وہ کسی نے ہوتا نا ڈیلی ہمارے پاس کالز آ رہی ہوتی ہیں, تو ایک ڈاکٹر صاحب کی کال آ گئی. میں نے کہا یار ایک فیملی ہے, اس کے لیے کچھ کرنا ہے. ڈیلی ہمارا روٹین ہے, اچھا جی کیس آیا, دیکھا کس اس کے لیے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. کچھ ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں جن کے پاس ٹریولنگ کے بھی نہیں پیسے. صحیح. وہاں تک بھی کوشش کرتے ہیں کسی کو ان کے ساتھ جوڑ کے. ان صاحب کی کال آئی تو انہوں نے کہا, کسی نے کال کر کے کہا کہ یار اس کے لیے کچھ ہو سکے تو کرے. بات ہوئی تو ان سے پوچھا جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری نا ایک بیٹی ہے جو 8 مہینے کی ہے, اور میرا خیال ہے 10 سال کے بعد وہ بچی پیدا ہوئی ہے. اچھا. آفٹر 10 ایئرس. اللہ. تو میں نے کہا جی بتائیں کیا ہو سکتا ہے بچی کے لیے, ہم کیا کریں, تو کیسے آپ کی مدد کریں, ان کو تھوڑا ذرا بتائیں. انہوں نے کہا کہ جی میری بچی کے بازو بھی نہیں اور ٹانگیں بھی نہیں ہیں. بس. تو اسے کہا یار اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی کریں گے, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ہم آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں, انشاءاللہ اس میں کسی وقت میں آئیں گے, اور ضرور. مطلب کچھ عرصے کے بعد نا سر ان کی دوبارہ کال آ گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک بیبی اور آنے لگا, میری بیگم پریگننٹ ہے. اور اس نے کہا کہ جی وہ بھی بیٹی ہے. ساتھ ہی اس نے کہا جی اس کے بھی بازو نہیں اور ٹانگیں نہیں ہیں. اور سر جو اس نے اگلی بات کی نا, انہوں نے کہا کہ جی میں اور میری بیگم بڑے خوش ہیں. اچھا. ہم نے جو 8 مہینے کی بچی کے ساتھ جو ٹائم ہمیں اللہ گزار رہا ہے نا, ہم نے اس آنے والی بچی کے ساتھ بھی ایسے گزارا. سر آپ ان کا لیول تو سوچیں کیا ہوگا سر. سر وہ اسے پوچھا کرتے کیا ہو. سر ایک ریسٹورنٹ میں نا ویٹر ہو, آپ سوچیں ذرا سر. اور اس کا جو ایمان کا جو لیول تھا نا, اس نے ایک سٹیٹمنٹ اور کہی سر. اس نے مجھے کہا کہ جی ہم تو اتنے خوش ہیں
کہ اللہ نے نا ان بچیوں کی خدمت کا ذمہ ہمارے اوپر لگا دیا. تو سر دیکھیں نا پھر وہ دل کرتا ہے. سر آپ سوچیں کیا سر کیسے ایسے لوگ ہیں سر. اب ازیوم کریں وہ کہہ رہا ہے بازو نہیں ہے ٹانگیں نہیں ہیں. اب سر ہم ان کے ساتھ جڑ گئے. اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس بندے کے ساتھ بھی ہمیں جوڑ دیا. ہم نے کیا کرنا ہے سر, ڈور ناک کرنا ہے, جی بچی آ رہی ہے. اب اس کے لیے ملٹیپل قسم کی پلاننگس کر لی کہ یار ان کے لیے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو دیر آر سو مینی تھنگس. تو دیر از اے اسٹوری ایوری ڈے. میں سر ابھی نا کل کی آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سنا اس کے. مجھے وہ بھی ایک سیالکوٹ سے آگے, سیالکوٹ کینٹ سے آگے کوئی گاؤں ہے سر, وہاں سے سیالکوٹ میں بھی ہم نے ایک سیالکوٹ کڈنی ہاسپٹل ہے, ان کو ہم نے خود ہی میں کیا. تو ایک ہوتا ہے نا پھر جیسے ایک صاحب نے مجھے کہا نا, ہم ان کو لے گئے سر PSRD, پاکستان سوسائٹی فار دی ریہیب آف ڈفرینٹلی ایبلڈ, یہ آرٹیفیشیل بایونک آرم اور لیگ لگتے ہیں. تو ہمارے بھائی ہیں ہمار ترین کابش فاؤنڈیشن. مجھے کہتے ہیں یار عامر بھائی پہلے نا کبھی نماز پڑھ کے نکلتے تھے یا کہیں جاتے تھے نا, کوئی ایسا بچہ نظر آتا تھا نا کہ یار جس کا بازو نہیں ہے, ٹانگ نہیں, تو دعا کرتے تھے اللہ اس کے لیے آسانی کرے. کہتے جب سے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی نا PSRD, تب کوئی ایک نظر آ گیا نا, تو اسی کو انہوں نے اس کو پکڑا, مجھے فون کیا کہ عامر بھائی یار اس کا بازو لگوانا ہے. میں کہا سر بالکل بس اللہ کرے. تو ایک ہوتا ہے نا آپ کا اسکول آف تھاٹ تھوڑا چینج ہو جائے کہ اب ہیلپ کرنی, کہ آپ ان کو پھر آتا ہے کہ اچھا یار ہم نے وہ دیکھا تھا یار وہاں پہ ایسے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو وہ ایک آپ کا بالکل پروسیسنگ ہی چینج ہو جاتی ہے نا. جیسے آپ, میں نے کہا نا آپ سر جب کبھی راشن ڈرائیو سے کسی جگہ گزر جائیں, آپ کسی اور جگہ, آپ کے مائنڈ میں پاک ہو جاتی ہے چیز کہ ہاں یار وہاں میں نے وہ دیکھا تھا, ان سے ریلیونٹ ان کو وہاں پہ ہم کنیکٹ کرا سکتے. تو سر وہ جو کل کیس آیا نا سیالکوٹ والا سر, تو وہ بچی کی ایج ہے 22. اب وہاں پہ چونکہ 18 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی, تو اس کے ہسبینڈ سے میری بات ہوئی. تو اس نے مجھے کہا کہ جی, میں نے کہا یار کس کو آپ کے گھر میں کوئی کینسر کا ایشو ہے مجھے بتائیں. کہا جی میری بیگم کو. میں نے کہا آپ کی ایج کیا جی؟ کہتے جی 24. میں نے کہا جی بیگم کی؟ کہتے جی 22. تو کہتا جی 2 بچے بھی ہیں ہمارے. تو میں نے کہا کیا ایج ہے؟ کہتے جی ایک کی 2 سال ہے, ایک کی 3 مہینے. پتہ کیا لگا کہ اسپائنل کارڈ کے اوپر نا اس بچی کو کینسر ہے, اور کوئی 3 مہینے سے وہ بیچاری اس پروسیس میں ہے کہ موو نہیں ہوتا. ایک آدھی جگہ سے انہوں نے ٹریٹ بھی کرایا, بٹ وہ نہیں رائٹ جگہ پہ پہنچ سکے. سر اسی وقت اللہ کا اتنا خاص فضل و کرم کے شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری ہمیں لگا. اسی وقت اس کو کمفرٹ زون دیا کہ بس تم تیاری پکڑو, ساری رپورٹیں چیزیں بھیجو. ہم نے کیا کرنا ہے سر, سیدھا کینسر کیئر ہاسپٹل میں بات کرنی ہے اور اس کو وہاں پہ کنیکٹ کرا دیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا علی بھائی, وہ کو آنے جانے کا کرایہ نہیں ہوگا سر. وہ بھی ہم نے ان کو آن کروا کے کہ بس نہ نہیں کرنی پہنچ. صحیح. تو تیرا یو نو ایوری ڈے دیر از اے اسٹوری علی بھائی. اچھا, آپ سے کوئی آرگنائزیشن رابطہ کرنا چاہے کہ وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور دے شوڈ بی نون ایز ویل, تو وہ کیسے کریں؟ سر ہمارے ویب پورٹل پہ ہم نے ایک لنک بنا ہوا ہے, شیئر یور اسٹوری. اوکے. وہاں پہ آرگنائزیشنز آتی ہیں, اپنا ڈیٹا شیئر کرتی ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر. اور وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وہیں پر ہم نے پورٹل میں یہ بھی رکھا ہوتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے والنٹیئر, آپ اپنا ڈیٹا فل کر کے دیجئے, فارمز ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ان سے ریلیونٹ کروا دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. جہاں پہ کہیں پہ. اچھا, جب آرگنائزیشن کا ڈیٹا آتا ہے تو اس کا ایک ہمارا اپنا ایک انٹرنل میکانزم ہے, چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم نے اگر علی بھائی 100 آرگنائزیشن کو ایڈ کیا ہے تو بے تحاشا ایسی ہیں جن کو ہم نے نہ بھی کی. صحیح. ان کی اپیرنس, ان کی چیزیں سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہوں گی, ٹھیک ہے, بٹ آن گراؤنڈ ویسی نہیں ہوتی. گرے مارکیٹ پوری دنیا میں, وہ پاکستان میں بھی ہے, وہ باقی دنیا میں بھی ویسی. تو اللہ کا بڑا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ جو گرے مارکیٹ آرگنائزیشن ہے, جتنا اللہ نے ہمیں ایکسپیرینس دیا ہوا ہے, جتنا نالج دیا ہوا ہے, اس کے اکارڈنگلی ان آرگنائزیشن کو جو ہمارے کرائٹیریا پہ نہیں اترتی یا جس پہ ہماری تسلی نہیں ہوتی, ہم اس کو خود ہی میں ایڈ بھی نہیں کرتے. تو یو کین سے کہ a filtered data of realistic charity organization is available on khudi.com. Excellent. سب کچھ سر وہاں پہ ان کا اویلیبل ہے. اور آپ دیکھیں اس میں سے علی بھائی
80-90% ایسی آرگنائزیشن ہیں جن کے اوپر ڈاکومنٹری بنانے میں ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی ہے سر. ان کے چیئرمین سے نہیں مانتے تھے کہ یار ہم مشہور ہو جائیں گے, ریاکاری ہو جائے گی, یار ہم نے بڑے چپ چپیتے کام کر رہے ہیں. تو ان کو بڑی مشکل سے سمجھاتے ہیں جا کے کہ سر آپ کے ماڈل کو دیکھ کے ہم جیسے اسٹوڈنٹ یا اور لوگ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. سر یہ جو میں نے آپ کے ساتھ راشد آباد کا ذکر کیا نا, کوموڈور شبیر سر, سر وہ ایک کیلنڈر کے اوپر نا ان کی ایک پکچر میں نے ایڈ کروانی تھی. سر کوئی آپ کی سوچ ہوگی کہ کتنے ترلے منتے مجھے ان کے کرو کہ یار عامر نہ دو پکچر. میں سر مان جائیں بالکل مان جائیں. تو سر ان کو لانا بھی بڑا ایک آرٹ ہے, ان کو کنونس کرنا بھی بڑا ایک آرٹ ہے. تو یو کین سے 100%. ویسے نا ان کو دلیل بھی دے سکتے ہیں یہ ایسی آرگنائزیشنس کو. دیکھیں سورہ ضحیٰ میں اللہ کہتے ہیں نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث, یہ آخری آیا ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ ہاں جو تمہارے رب کے کیے ہوئے کرم ہے, نعمتیں ہیں تم پہ, ان کو پروکلیم کرو, بالکل ان کا اعلان کرو. بالکل. اب یہ کس لیے ان کا اعلان کرو؟ تادی سے ایک تو نعمت ہو جائے گی, دوسرا یہ ہے کہ کم از کم دوسروں کو پتہ لگے گا کہ اس طرح بھی کام ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کو کاپی کیا جا سکتا ہے, تو یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ اس میں ریا نہیں ہے, اس میں بلکہ انکریجمنٹ ہے دوسروں کی انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں انشاءاللہ ہم بھی اب اس کو کوڈ کیا کریں گے نا. آپ نے ماشاءاللہ ایک ہمیں ویلیو ایڈڈ کرا دی ہے. جزاک اللہ.